नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान याया सुल्तान। बात करेंगे बेटियों पर। शायर ने क्या खूब कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजेदर। जी हाँ, मेरे साथ है 8th स्टैंडर्ड की कमरुन्निसा, जो लालपुरा लोला में रहती है। इसने एक किताब तहरीर की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उस तेज़ रफ्तार दौर में जहाँ लोगों को किताब पढ़ने या लिखने में कोई ज़ौक़ शौक़ नहीं है, लेकिन उस बीच भी हमारे पास कौम की ऐसी बेटियां हैं जो आज भी ये ज़ौक़ और शौक़ रखती हैं कि वो किताबें लिखने का काम करें और कायरीन तक किताब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। द पावर ऑफ रेवरेंस यानी कि एहतराम की ताकत, उस हवाले से इस तरह इस किताब को उन्होंने तहरीर किया है। गालिब ने भी क्या कहा है कि किताब दिल की तरह होती है और शायर या लिखने वाला वो खुल के अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि कायरीन को सोचने और समझने पे मजबूर करता है। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे कमरुन्निसा। तो मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा मकसद एक ही है, वो ये है कि मुझे अपनी नेशन को प्राउड फील कराना है, चाहे वो मेरे घर में ही हो या फिर मेरे घर के बाहर हो। मुझे अपने नेशन को प्राउड फील कराना है। मेरे मामा जो है मिस्टर तारिक अहमद भट्ट, वो मेरी सबसे बिगेस्ट इंस्पिरेशन रहे हैं। पहले ही मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने मैटरनल अंकल मिस्टर तारिक अहमद भट्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कुलसुमा जान। जैसे ही मैंने उनको बोला कि मैं एक किताब लिखने वाली हूँ, उन्होंने बोला कि हाँ आप किताब लिखोगी भी और आपको मतलब इंटरव्यूअर आपसे सवाल भी पूछेंगे। उन्होंने मतलब मुझ पे ऐसा भरोसा दिखाया जो मुझे पहले खुद पे भी नहीं था, और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मुझे उनकी वो बात याद आ जाती थी जिससे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, मेंटर्स रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, और यहाँ पे मिस्टर मुश्ताक अहमद ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। इन्होंने भी, मैंने इनको जब बोला कि मैं किताब लिखने वाली हूँ तो उन्होंने बोला कि हाँ आप किताब लिखोगी। इन्होंने मुझे बोला कि जब आपको पब्लिश करनी होगी तो मैं आपकी भी हेल्प करूँगा। तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मुझे लगा कि लोगों को ये मजाक नहीं लगता है किताब लिखना। और एक पोइट है, जो एक राइटर है, वो अपनी किताब में अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में फेस किया होता है। तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे जिससे मुझे लगा है that reverence is very important and the power of reverence is like innumerable. We cannot find reverence like it is not like the diamonds, it is like the extraordinary diamonds in the beside the world. It is from the heavens, we can say. क्या इस किताब में आपने जो आपकी ज़िंदगी में अभी तक कुछ चीज़ें आई होंगी जो आपने देखी होंगी, क्या उसको भी आपने कुछ इस तरह की शेप दी है? मैंने छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया और उसी से फिर मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं लिख सकती हूँ किताब। ये तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी पे मैं लिख सकती हूँ किताब, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो How do you define power of reverence? I would define reverence as the path to success. If a person like knows how to feel appreciated and how to appreciate others. किताब लिखी है कि आपको कैसे ओवर एग्जैजुरेट नहीं करना है चीज़ों को। आपको अगर अप्रिसिएशन करनी है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको अप्रिशिएटेड फील करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मेरे मामू जो है उन्होंने मुझे हर मतलब स्टेप ऑफ माई लाइफ ही हैज़ अप्रिशिएटेड मी, माई मदर एंड अदर। मेरे दूसरे मैटरनल अंकल नासिर अहमद भट्ट और मेरे तीसरे मैटरनल अंकल रईस अहमद भट्ट, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। नायरा नौशी नूरानी, वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी इंस्पिरेशन भी रही है। मतलब उन्होंने भी मुझे सिखाया है बहुत कुछ, और हमें सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये किताबें लिखने का वक्त लोगों के पास दरकार है नहीं, टाइम ही नहीं है। फास्ट जिंदगी, तेज रफ्तार दुनिया चल रही है। आप उन बेटियों से क्या अपील रहेगी जो किताबें पढ़ने या लिखने का ज़ौक़ यानी शौक़ नहीं रखते?
میرا ان کا ایک میرے لیے میری طرف سے ان کے لیے ایک ہی میسیج رہے گا. دیکھیے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میری کلیکشن آئی ہے کچھ, مطلب میں نے ایک کتاب پڑھی, میں نے وہ یہاں پہ رکھی اور پھر مجھے لگتا ہے آئی ہیو ایکوائرڈ دا نالج. بلکہ اگر ہم موبائل پہ مطلب اسکرول کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنی نالج ایکوائر کی ہے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں. معاشرے میں اس کا شوق ہونا چاہیے کتاب پڑھنے کا, کتاب لکھنے کا, کیونکہ یہ ایک کلا ہے جو ہمارے اینشنٹ پیپل نے بھی کی ہے. یہاں پہ ہمارے پیغمبروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی کتاب قرآن کیا, ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پہ یہ قرآن نازل کیا. تو کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم ایسی زبان سے ہی بولتے, اورلی بولتے, بٹ ایوری ریلیجن ہیز اے بک. تو یہ بک کیوں ہے پھر ہر ایک ریلیجن کو؟ وہ بھی تو بولتے ہیں کہ ہم بک نہیں دیں گے, ہم ایسے ہی بولیں گے آگے ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو پھر اسی سے بکس مطلب اسی سے پڑھ لیں گے. کتاب پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ایک بار ہم نے لکھا تو وہ ہم اس کو پھر چینج نہیں کر سکتے, بلکہ اگر ہم موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم اسی کو ادھر پہ ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ بھی ہے امپیکٹ کہ اگر ایک شاعر ہے تو اس نے کتاب لکھی ہے تو اس کے ورڈز کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اٹ از لائک پریزروڈ آفٹر دیٹ. جو خواب ہیں وہ بہت بڑے ہیں, تو امید ہم بھی کریں گے کہ آپ کے خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوں. خاص طور پر آپ نے کہا کہ مجھے نیٹ میں بھی جانا ہے, اچھی شروعات ہے, لیکن اگر آپ پڑھائی کی طرف بھی اپنا وہ جاری رکھیں گے اپنا سلسلہ, دوسری طرف جو یہ لکھنے کا شوق ہے, کیا یہ آپ برابر جاری رکھیں گے؟ نئی کتابیں بھی, آپ نئے ایڈیشنز بھی آ سکتے ہیں؟ نظریہ براڈ ویژن بڑھے گا, اسی کے ساتھ جیسی میری نالج بڑھے گی تو اسی کے ساتھ میری کتابیں بھی بڑھ جائیں گی. انشاءاللہ یہ بہت آگے جائیں گے. دل میں آپ کے ذہن میں اچانک یہ کیسے پیدا ہوا کہ میں کچھ لکھوں؟ میری مما نے ایک بار مجھے دکھایا تھا کہ دیکھو بیٹا اس لڑکی نے کتاب لکھی ہے. تو میں نے سوچا اچھا مما بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ میں بھی لکھوں گی. انشاءاللہ نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا. مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا نے بھی, مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر بھی میں یہاں تک پہنچی انہی کی وجہ سے. اور میری انسپریشن یہ بھی ہے کہ جیسے ہی میں کچھ کر رہی تھی تو آبزرویشنس کے ذریعے سے, مطلب ایک رائٹر کی انسپریشن اس کی آبزرویشنس ہی ہوتی ہے ایکچوئل میں, اور میری آبزرویشنس ہی میری انسپریشن ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ بہت سارے پرسنالٹی سچ ایز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری انسپریشن ہے, آئنسٹین میری انسپریشن ہے, اور جے کے راولنگ میری انسپریشن ہے. جبکہ ان کی پبلیکیشنس کو مطلب ریموو کر دیا گیا تھا 33 times, بٹ شی ٹرائیڈ, شی واز اے مدر, سنگل مدر, بٹ اسٹل شی ٹرائیڈ اینڈ پبلشڈ دا موسٹ فیمس سیریز ہیری پاٹر سیریز, اینڈ شی از آلسو مائی انسپریشن. اور بولتے ہیں کہ جو انسپریشن ہوتی ہے مطلب ہم ان کی طرح بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بن بھی جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تھی قمرالنساء جنہوں نے ہم سے بات کی, جنہوں نے کہا کہ انہیں کتاب لکھنے اور پڑھنے کا شوق بھی ہے, لیکن ان کے پاس اب بہت بڑے خواب ہیں جو چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ شرمندہ تعبیر ہوں. لیکن ساتھ میں یہی ہے کہ جس طرح ہمارے قائرین بھی کہتے ہیں, ہمارے فلاسفر بھی یہی کہتے ہیں کہ جس قوم میں پڑھنے یا لکھنے کا شوق اور ذوق کم ہو جاتا ہے, وہاں کی نوجوان نسل میں جو ہے سوچنے اور سمجھنے کا جو ہے سلسلہ وہ بھی ہر دن کم ہوتا جا رہا ہے. نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان. اتنی اس کی ڈیڈیکیشن ہے کہ اس کا کریٹیو مائنڈ ہے کہ اس نے خود ایک کتاب تحریر کی ہے. یہ ایک میسیج ہے ہمارے ان بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ دن رات وہ موبائل پہ رہتے ہیں اور پڑھنے اور لکھنے کا ان کا بہت ہی کم شوق ہوتا ہے. جو یہ بچے ہیں اس پہ ہمارے بہت سارے توقعات جڑے ہیں, اور ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ بات کہنے سے نہیں گریز کروں گا کہ جو اس کا ماما ہے طارق صاحب, اس نے بہت ہی سٹرگل کی ہے اس بچے کو پڑھانے میں. اس بچے کی ایک اور ہسٹری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کو ماما نے جتنا پیار دیا ہے, جتنا اپریشیٹ کیا ہے, اور اس پہ ہماری نظر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی بچی ہے, یہ کوئی بھی ایگزام کریک کر سکتی ہے. اور اس نے جو یہ کتاب لکھی ہے دا پاور آف ریورنس, چونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے ہمارے یہاں پر سائمہ اشرف جس نے کیس کریک کیا ہے, اس کو جب ہم نے انکریج کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ جب اس نے کریک کیا ہے کہ اس نے بولا ہے کہ مجھے فلانی نے ایسا کیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر راسک ہے, اس نے بھی کریک ایگزام کیا ہے,
اور اس پہ جو ہماری توقعات ہے, جو انکریجمنٹ طارق صاحب اور ہم سب مل کر, یہ فیملی جو ہے, خاص طور اس کی نانی, اس کا جو نانا یہاں پر ہے, اس کے جو طارق صاحب کی بیوی ہے, اس کی ماں جو ہے, یا ہم لوگ مل کر انشاءاللہ اس پہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کسی بھی ایگزام کو یہ کریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آگے جائیں, اور ہم اس کے جتنے بھی اس کو ضروریات ہیں ہم وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سرزمین نے آج تک اس سے پہلے بھی بہت سی ہستیاں دی ہیں جنہوں نے اپنا لوہا نہ پوری جموں کشمیر میں نہ کہ پورے ہندوستان میں منایا ہے, جیسے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ فیصل صاحب ہیں. تو اسی طرح آج مجھے فخر ہوتا ہے کہ اس ایسی بچی ہے آج اس زمانے میں بھی ہے کہ جو لکھتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بچہ ہو بڑا ہو سب موبائل کی طرف, لیکن آج مجھے فخر ہے ان استادوں پر بھی, ان کے ماں باپ پہ بھی, ان کے ماما جان پر بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اس زمانے میں بھی انہوں نے اس طرح اس کو ڈیولپ کیا ہے, اس طرح ان کی پرورش کی ہے کہ یہ کتاب انہوں نے آج بھی لکھی. حالانکہ آج کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس بچی نے ابھی تو یہ 8th اسٹینڈرڈ میں ہے. انشاءاللہ یہ لولاب کا فیوچر ہے.